ہر قسم کے اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کے آپس میں محبت بھرے تعلقات۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہمارا ٹاپک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ کس طرح پیار اور محبت کرتے تھے، تو اسی مناسبت سے آج کا ہمارے ٹاپک ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے نواسوں سے پیار اور محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نواسوں سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانشین رسول، خلیفہ بلا فصل بن چکے ہیں۔ مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھا کے باہر نکلتے ہیں، کبار صحابہ اکرام حضرت عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر اور دوسرے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں۔ جو ہی باہر نکلتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں کے اندر حضرت حسن، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ وہ بھی کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بچوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور حضرت حسین کو جا کر اٹھا لیتے ہیں۔ ایک مسجد کا امام ہو، اپنے مقتدیوں کے ساتھ مسجد سے باہر نکل رہا ہو اور مقتدی بھی دیکھ رہے ہوں اور وہ بچوں کے پیچھے دوڑ لگا دے، یہ منظر تو بڑا عجیب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ منظر جو عجیب و غریب تھا وہ محبت بھرا عجیب و غریب تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہیں، جانشین رسول ہیں، مسجد نبوی شریف سے باہر نکل کر بچوں کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں، اور پھر بچے بھی کوئی عام نہیں بلکہ خاص الخاص نبی کے نواسے ہیں۔ حضرت حسین کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر بھول تو نہیں گئے، یہ کون ہے تو جس سے پیار کر رہا ہے؟ یہ تیرا بچہ تو نہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا ہی خوب جواب دیا، یہی پیار اور محبت ہے حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت کے اندر، کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی مجھے معلوم ہے، میں بھولا نہیں، یہ ابن العلی ہے، لیکن سباقا للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، یعنی علی ہے تو تیری اولاد، لیکن اس کی شکل و شباہت، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، سب کچھ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ تو جب میں دیکھتا ہوں تو ہمیں اپنے محبوب پیغمبر یاد آ جاتے ہیں، تو جس طرح وہ ان کے ساتھ پیار کرتے تھے اسی طرح پھر میں بھی ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بڑے پیار محبت کے ساتھ اپنے کاندھوں پر سوار کیے ہوئے جا رہے تھے کہ سامنے سے حضرت عمر فاروق آ گئے، کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سوار ہیں۔ دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، کونوں مکہ کے لاج دراروں کی بات کر۔
حضرت عمر فاروق جو ہی دیکھتے ہیں اور دیکھ کر فوراً کہتے ہیں نعم المرکب، کیا ہی خوب اچھی سواری ہے، کتنی ہی خوبصورت سواری ہے، کہ حضرت حسین اس پر سوار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو سننے کے فوراً بعد کہا کہ اے عمر، تمہیں سواری تو خوبصورت اور خوبصورت نظر آ رہی ہے، سواری تو تجھے اچھی لگ رہی ہے، کیا یہ نہیں دیکھتا کہ نعم الراکب، کہ سوار بھی کتنا خوبصورت ہے، سوار بھی کتنا حسین ہے۔ حضرت حسین میں حسین ہے، حسین تو حسین ہے اور حسن میں حسن ہے۔ تو اس طرح کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ صرف سواری کو نہ دیکھ، جو سوار ہے وہ بھی کتنا حسین ہے، وہ بھی کتنا خوش نصیب ہے، وہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دورہ خلافت چل رہا ہے، آپ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرات صحابہ کرام میں یہ محدث گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کسی کام کو حضرت سیدنا حسین کے پاس گئے ہوئے تھے کہ میرے پیر حسین نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ اے میرے غلام کے بیٹے، یا ابن الغلام، اے میرے غلام کے بیٹے۔ یہ بھی ابن عمر تھے، دوڑتے بھاگتے اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ کو معلوم ہے کہ میرے نواسہ رسول نے، سیدنا حسین نے مجھے آج کیا کہا ہے؟ بولو کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے مجھے، یا ابن الغلام، کہ اے میرے غلام کے بیٹے، کیا میں اس کے غلام کا بیٹا ہوں؟ کیا آپ حسین کے غلام ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے گا اہل بیت سے محبت کرنے کا انداز، فوراً کہا یہ پنسل لے جاؤ، یہ قلم لے جاؤ اور یہ کاغذ لے جاؤ، جاؤ جا کر ہمارے حسین رضی اللہ عنہ سے اس کاغذ پر لکھوا کر لے آؤ، یہ جو الفاظ تم بول رہے ہو واقعی حسین نے کہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی بادشاہ طبیعت کے مالک تھے، جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں نے اپنے والد سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ نے کہا یا ابن الغلام، آپ یہ یہاں تحریر کر کے دے دیں، میرے والد اس تحریر کو مانگ رہے ہیں اور وہ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ حسین میرے آقا اور عمر اس کا غلام۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لکھ کر دے دیا حضرت عمر کے نام خط، جس میں یہ لکھا تھا یا ابن الغلام، کہ عمر وہ حضرت حسین کا غلام ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہ حضرت حسین کے غلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ کاغذ، تحریر شدہ کاغذ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، آپ کے نام سے کیسر و کسرا لرز جاتے ہیں، لیکن دیکھیے گا میرے پیر عمر کو کہ وہ نواسہ رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ جب یہ کاغذ آتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے کو دے کر کہتے ہیں بیٹا جب میری موت ہو جائے تو مجھے کفنانے کے بعد یہ کاغذ اس کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی تو میں اللہ کے نبی کو یہ دلیل کے طور پر کاغذ پیش کروں گا، یا رسول اللہ جب تک آپ اس دنیا میں موجود تھے تو آپ کی غلامی کی، اور جب آپ رخصت ہو گئے تو آپ کی اولاد کی غلامی کرتے ہوئے ہم نے زندگی گزاری۔ یہ ہوتے ہیں سچے عاشق اہل بیت،
یہ ہوتے ہیں سچے آل رسول، یہ ہوتے ہیں سچے محب رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جتنے بھی حضرات صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، سب کے وظیفے مقرر کیے، اور سب کے درجات تھے کہ یہ غزوہ بدر میں شریک تھے اس لیے ان کا اتنا وظیفہ، اور یہ ازواج مطہرات ہیں ان کا اتنا وظیفہ، یہ فلاں غزوے میں شریک تھے ان کا اتنا وظیفہ۔ یہ واقعہ اگر آپ پورا سننا چاہتے ہیں تو آنے والی ویڈیو میں اس واقعے کو پورا کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔